صبت علیہ مصائب اللیل والنہار صبت علی الیام سرنا لیالی۔ جناب صدیق طاہرہ کے اس مرثیے کے ایک جملے سے جگر پھٹتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل پریشان ہو جاتی ہے، دل و دماغ اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ کیا وجہ تھی؟ کس غم نے اس مرثیے کو پڑھنے پر مجبور کر دیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ جو بی بی اتنی صابرہ تھی، اس قدر صبر کرتی تھی، ہزاروں مصیبتیں آئی ہیں اس چھوٹی سی عمر میں، مگر بی بی نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا۔ بی بی کو کس غم نے یہ جملہ کہنے پر مجبور کیا؟ آج میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوان بھائیوں، سال بھر لوگ سوال کرتے ہیں نا، ان ایام میں چند سوالات ضرور آپ کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ جناب فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے، کس عالم میں دفن ہے، ان کی قبر پر آج سایہ کیوں نہیں ہے؟ رسول کی بیٹی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادی تھی، کیا وجہ ہے کہ ان کی قبر پر جس نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا، آج ان کے قبر پر کوئی سایہ کیوں نہیں ہے؟ سوال کیجیے آپ لوگوں سے کہ آج قبر کیوں مخفی ہے؟ شہادت کے موقع پر یہ وصیت کی تھی، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ وقت کے خلیفہ کو، تمام مسلمانوں کو، وہ جو صحابہ تھے ان تک کو بھی خبر نہ کیجیے گا، میرے جنازے میں یہ لوگ شریک نہ ہوں۔ کیا وجہ تھی کہ جناب صدیق طاہرہ کچھ لوگوں سے خفا اور ناراض ہو کے گئیں؟ کیا سبب تھا کہ جناب فاطمہ زہرا اس عالم میں گئی ہیں، اس عالم میں گئی ہیں کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ کے رونے سے بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اگر صدیق طاہرہ اپنے گھر میں رونا چاہتی تھی تو گھر میں نہ رونے دیا گیا، اگر بیت الحزن میں رونا چاہتی تھی تو اس میں بھی نہ رونے دیا گیا، اور اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا جس میں جناب صدیق طاہرہ بیٹھ کر کے اپنے بابا کا غم مناتی تھی؟ سوچنے والی بات ہے، سوال کرنے والی